رحم اللہ من خر الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا احد الصلاة والسلام على النبی المحمود الحامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبیبہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ وصاحب حوضہ ولوائہ وشفاعتہ المظہر بصفات اللہ والمنصوص فی ذات اللہ والمعروف بوجہ اللہ والموصوم باسم اللہ مولانا و مولا الکونین ابی الحسنین علی ابن ابی طالب ولعنت اللہ العدائهم ومبغضهم ومنکر فضائلهم ومخلب دینهم وعداء علی وعداء حسین من هذا اليوم الى يوم القیامة اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عاشقان اہل بیت کے درمیان اہل بیت کی آمد، ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ نزول فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے اقرار خالق مخلوق و درجات کی بلندیوں کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں۔ ارباب کرم، اپنے ذکر کا آغاز بڑا مشہور و معروف قول معصوم ہے، اسی کو خادم اپنے ذکر کے لیے وسیلہ اور سہارا بنانا چاہتا ہے کہ یہ وہ قول خادم پیش کرنا چاہتا ہے، ہر خاص و عام کی زبان پر جاری و ساری ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے من ماتا علی حب آل محمد فقد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت لے کر انتقال مکانی کرے، اس کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ شہید ہے۔ تو اس کی تلاوت، اس کی قرأت اس وقت تک فائدہ بخش نہیں جب تک کہ اس کے معنی و مطالب کو نہ سمجھیں۔ شیعوں میں 13 فرقے ہیں، یقیناً یہ 13 فرقوں کی زبان پر یہ حدیث ہے، کہہ تو رہے ہیں، اپنے خبروں پر کندہ کر کر یہی تختی لگائی جاتی ہے، مگر افسوس کہ ہم نے
اس قول کو غور نہیں کیا کہ معصوم کیا کہہ رہے ہیں. کہ جو آل محمد کی محبت لے کر دنیا سے گزر جائے اس کو شہید کہا گیا. اور پھر ایک دوسری حدیث یہ ملی کہ عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. مومن کے صحیفے کا آغاز علی کی محبت سے ہوتا ہے. تو پتہ چلا آغاز مومن اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ حب علی نہ ہو. مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ فی زمانہ نام نہاد شیعہ یہ اسی علی کے بارے میں اختلاف کر بیٹھے. نہ صرف خود اس مرض میں مبتلا ہے بلکہ یہ ایسا متعدی مرض ان کو لاحق ہو گیا ہے کہ نوجوانوں کو بھی یہ کہہ کر بھٹکایا جا رہا ہے کہ تیسری شہادت لازمی نہیں ہے. تو میں نے چاہا کہ مجلس ایصال ثواب ہے اور آپ حضرات کی خدمت میں معروضہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں. منور جہاں بیگم بنت سید احمد حسین کی روح منورہ کے لیے سال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن ایک درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد. چنانچہ شہید کہتے ہیں گواہ کو. شہید کہ جہاں معنی گواہ کے کہے گئے وہیں پر جاننے والے کو بھی شہید کہتے ہیں. اور شہید کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے جو مقام واردات پر موجود ہو. پتہ چلا اس کو شہید کہتے ہیں. جو مقام واردات پر ہو اس کو کسی دوسرے کی گواہی کی احتیاج نہیں ہے کیونکہ وہ خود مقام واردات پر ہے. اور شہادت اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ مشاہدہ نہ ہو. شہادت مشاہدہ اور علم کی بنیاد پر ہے. تو جب شہادت مشاہدہ اور علم کی بنیاد پر ہے تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ بغیر مشاہدے کے ہم گواہی کیسے دیں. ایک شرط ہے مشاہدہ اور دوسری شرط ہے علم. اور یہ طے شدہ بات ہے اگر شرط ٹوٹ جائے تو مشروط نہیں ملتا. مشروط حاصل نہیں ہوگا. تو خادم کیا معروضہ کر رہا ہے؟ شہید گواہ کو کہتے ہیں. مقام واردات پر اس کا ہونا لازمی ہے. اب یہ اور بات ہے شہید کے لیے کوئی گواہی دے رہا ہے تو شہید کے لیے گواہی کے خاطر معصوم نے کہا کہ دیکھو 40 مل کر اس شہید کی اگر گواہی دے دے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کے تعلق سے سوال نہیں کرے گا. تو گواہی شہید کی دینا ہے. یعنی گواہی جاننے والے کی دینا ہے. اس شہید کی جو گواہی دے رہے ہیں آپ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. یا اللہ اس مرنے والے کے تعلق سے
میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ گواہی وہی دے جو شہید کے ساتھ شاہد ہو۔ اور فرما رہے ہیں شہید ہے وہ تو مقام واردات پر اس کا وجود ثابت ہے، مگر یہ کہ آپ اور ہم گواہی دے رہے ہیں، یہ کس کے لیے؟ اس شہید کے لیے آپ شہادت دے رہے ہیں۔ آپ کی شہادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ آپ بھی اس واقعے پر موجود نہ ہو۔ تو پتہ چلا آپ کا بھی وہاں پر رہنا لازمی ہے۔ تو پتہ چلا جب آپ اس شہید کی شہادت دے رہے ہیں تو شہادت دینے والے کا شہید ہونا لازمی ہے۔ اور فرما رہے ہیں تھوڑی خشکی نظر آ رہی ہے جی، پتہ نہیں بھائی مجھے بڑی گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے ایک چند دنوں سے، میں اسے محسوس کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو، میں کیا معروضہ کر رہا ہوں؟ شہادت شہید کی دینی ہے، شہادت جھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پتہ چلا شہادت دینے والا جان کر شہادت دے رہا ہے، کیونکہ شہید کہتے ہیں گواہ کو اور شہید کہتے ہیں جاننے والے کو۔ تو پتہ چلا جاننے والے کی گواہی قابل قبول ہے، مقام واردات پر نہیں آپ گواہی دے رہے ہیں، جھوٹی ہے، وہ گواہی قابل قبول۔ اسی لیے شہادت نامے میں شرط مومن ہے، شرط مومن ہے۔ تو پھر اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ شرط مومن کیوں ہے؟ اگر 40 مومنین مل کر یہ گواہی دے رہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اس مرنے والے کے تعلق سے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ تو پتہ چلا کہ 40 کے 40 جو شاہد بن رہے ہیں ان کا بھی شہید ہونا لازمی ہے، ان کا بھی۔ چلیں ایک منزل کو خادم نے یہ طے کیا کہ جو گواہی دے رہا ہے وہ شاہد ہے، جس کی گواہی دی جا رہی ہے وہ شہید ہے، مگر گواہی وہ شاہد دے رہا ہے جو خود شہید ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو پتہ چلا گواہی دینے والا شاہد کے ساتھ شہید ہو۔ اگر شاہد کے ساتھ شہید ہے تو اس کی گواہی قابل قبول ہے، اگر شاہد شہید نہیں ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ تو بھئی 40 کے 40 شاہدین ہو، یعنی کیسے؟ مشاہدہ کرنے والے، دیکھنے والے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس شہید کو دیکھ رہے ہیں۔ گواہی کاہے کی دینی ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہاں سوائے خیر کے میں کچھ نہیں جانتا۔ جو خیر کی گواہی دے رہے ہیں اس کا بھی شاہد کو جاننا لازمی ہے۔ اور فرمائے بھائی دستخط کرنا بہت آسان ہے، ہاں جیسے کوئی مر جاتا ہے وہ ایکس وائی زیڈ جتنے بھی وہاں پہ شرکت کرتے ہیں سب سے سگنیچر کرا رہے ہیں۔ میں آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد شہادت نامے پر گواہی لیں، دستخط لیں، نا جیتے جی لے سکتے ہیں۔ آپ کو جس کی شہادت کا بھروسہ ہے اس کی سگنیچر لے۔ یا اللہ، اور فرما رہے ہیں پتہ چلا شاہد سچا ہونا چاہیے، جھوٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس بات کو طے کریں گے کہ آخر سچا کون ہوتا ہے، جھوٹا کون ہوتا ہے، تاکہ میں شہید تک پہنچ سکوں، جس کی شہادت دی جا رہی ہے اس تک پہنچ سکوں۔ کیا معروضہ کر رہا ہے خادم کہ اس بات پر غور کریں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔
سچا کون اور جھوٹا کون بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے. وہ ایک واقعے سے میں ثابت کر دوں گا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. دیکھیں کلمہ پڑھنے والے ہوا کرے, نماز پڑھ لیں ہوا کرے, روزے رکھا کرے, اس سے ہمیں کوئی نہیں. نماز پڑھنے والا شاہد نہیں بنتا. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ پر عمل کرنے والا شاہد نہیں بن سکتا. ہاں تو چنانچہ 40 منافقین نے مولا کائنات کو دعوت دی. ایک وقت دعوت دی, بڑا مشہور و معروف واقعہ. آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ کون سی کتاب میں کہاں پر ہے. تواتر کے ساتھ یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے جو قابل قبول ہے. اب اس پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کوئی شک کوئی شبہ. 40 کے 40 منافقین نے دعوت دی. سب کی دعوت علی نے قبول کی. ٹھیک ہے. اب ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی, میرے پاس تھے, وہ کہہ رہا میرے پاس تھے, کہہ رہا میرے پاس تھے. دیکھیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک میزبان دوسرے میزبان کے پاس جا کر کہہ رہا ہے نہیں علی میرے پاس مہمان تھے. وہ کہہ رہا ہے میرے پاس. تو جیسے ہی وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو کہہ رہا تو جھوٹا ہے. یہ دو میں جھگڑا ہو رہا ہے. تیسرے کا پاس تو تم دونوں جھوٹے ہیں. یا اللہ. تو چنانچہ یہ تینوں مل کے چوتھے کے پاس پہنچے تو کہہ رہے ہیں تم تینوں جھوٹے ہیں, تم تینوں جھوٹے ہیں. تو پتہ چلا جب چوتھے کے پاس پہنچے تو چوتھا کہہ رہا ہے تم تینوں جھوٹے ہیں. اب آگے نہ جانے دے. بہت جا سکتا ہوں مگر جانا نہیں ہے مجھے. 40 منافقین نے دعوت دی ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ سب کو جھوٹا جھوٹا جھوٹا. اب اس مسئلہ لا ینحل کو کون حل کرے؟ کون حل کرے؟ بھائی علی سے تو نہیں پوچھ رہے بلکہ پوچھا جا رہا ہے رسول خدا سے. اب رسول خدا کریں تم سب سچے. رسول خدا اس وقت تک گواہی نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ خود شاہد نہ ہو. یا علی مولا. تو پتہ چلا رسول خدا کہہ رہے ہیں تم سب سچے ہیں. ارے بھائی مقام واردات پر شہید تو ہے, شاہد کا ہونا بھی لازمی ہے. شاہد کا ہونا بھی لازمی ہے. اب پیغمبر اسلام کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو پیغمبر اسلام نے کہا بیٹھو کول آف مائنڈ ہو کر بیٹھ جاؤ, دیکھو تم سب سچے ہیں. کیا کہا؟ تو پیغمبر اسلام اس وقت تک یہ گواہی سچائی کی گواہی نہیں دے سکتے جب تک کہ پیغمبر اسلام خود مشاہدہ نہ کرے. یا اللہ یا اللہ. غور نہیں فرمایا بھائی, بڑی اونچی بات ہے. میں جانتا ہوں یہ واقعہ سنا ہوا ہے مگر میں جس روح سے پڑھ رہا ہوں بالکل نئے انداز سے پڑھ رہا ہوں. کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ غور فرمائے کہ رسول خدا گواہی دے رہے ہیں کاہے کی؟ سچائی کی. ارے بھائی رسول خدا اس کے گھر تو نہیں, گھر نہیں گئے, پھر رسول خدا کیسے گواہی دیے؟ گواہی کے لیے مشاہدہ لازمی ہے. تو پیغمبر اسلام بغیر دیکھے کیسے بولے؟ یہ تو طے ہو گیا ایک علی ولی کی دعوت سے کہ رسول خدا بھی لامحدود. پیغمبر اسلام کو بھی محدود نہیں کر سکتے کیونکہ 40 کی گواہی دے رہے ہیں پیغمبر اسلام. تو پتہ چلا جہاں علی 40 جگہ تھے. ارے بھائی بالکل بدیہی بات ہے, سامنے کی بات ہے کہ کسی منزل میں جسد اور راس میں جدائی نہیں ہو سکتی. جہاں جسد ہوگا وہیں چہرہ ہوگا. بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر اسلام کا کہنا یا علی انت بنی بمنزلۃ الراس علی الجسد, علی تیری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے کہ جسد سے چہرے کی نسبت ہے. تو چہرہ اور جسد علیحدہ نہیں ہوتے. طے ہو گیا کہ پیغمبر اسلام علی کے ساتھ ساتھ ہے. پیغمبر اسلام علی کے ساتھ ساتھ ہیں, ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں کیا جا سکتا. منافقین نے صرف علی کو دعوت دی, رسول خدا کو چھوڑ کر.
رسول خدا کو چھوڑ کر صرف علی کی دعوت دیے، علی نے قبول کر لیا. جیسے کہ معراج میں اللہ نے علی کو چھوڑ کر رسول خدا کو دعوت دی. رسول خدا کو دعوت دیے، مگر دیکھا یہ گیا کہ رسول خدا جب علی کو عرض پر چھوڑے، اللہ نے وہاں دکھایا تو پتا چلا یہ چھوڑے وہ دکھایا، یہ چھوڑے وہ دکھایا، طے ہو گیا. تو رسول خدا عرش پر بھی علی کو دیکھے، عرش پر بھی علی کو دیکھے. اسی طرح یہ منافقین نے جب دعوت دی، رسول خدا ان کے ہم سفر تھے، ہم سفر تھے. بغیر روح کے سفر کیسے، بغیر نفس کے سفر کیسے. یہی سبب ہے کہ پیغمبر اسلام کریں جدھر دیکھ رہا ہوں علی تھے، جدھر دیکھ رہا ہوں چھوڑ کر آیا، مگر جدھر دیکھ رہا ہوں ادھر علی ہی علی تھے. تو پیغمبر اسلام نے کہا علی تو میرے پاس تھے، علی تو میرے پاس تھے، لیجئے یہ 40، اب یہ ہوا 41. تو خدا نے کہا گنتی میں آ رہا ہے، کاؤنٹنگ میں بات آ رہی ہے. کاؤنٹنگ میں جو چیز آ جائے وہ محدود ہے، کاؤنٹنگ میں جو چیز آ جائے وہ محدود ہے. ایک مرتبہ خدا نے جبرائیل سے کہا جاؤ، جا کر کہہ دو علی میرے پاس. ختم ہو گئی بات. اب یہاں سے کاؤنٹنگ کا سلسلہ رک گیا. ہاں اب کاؤنٹنگ میں نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے. خیر خادم معروضہ کر رہا تھا، پیغمبر اسلام کیا کریں، تم سب کے سب دیکھیے آپ کون ہوا سچا، کب ہوا سچا. پہلے کیا تھے، پہلے تھے منافق. اب وہ منافقین کو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں سچا. یا اللہ یا رسول اللہ، یہ منافق سچا کیسے ہوا؟ تو پتا چلا علی آ جائے تو سچائی ہے. شہادت نامے پر گواہی سچوں کی قبول ہے. کس کی قبول ہے؟ سچوں کی. جو عینی شاہد ہوتا ہے اس کی گواہی قابل قبول ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے. تو خیر سب کے سب کیا ہو گئے، کب ہوئے سچے؟ اس سے پہلے کیا تھے؟ تارک الصلاۃ، تارک الحج، تارک الزکوٰۃ، تارک الخمس، تارک الشہادتین. تارک الشہادتین کیا شہادتین کے تارک تھے؟ شہادتین کے تارک تھے؟ نہیں تھے. کیا کہا گیا اس سے پہلے؟ منافق. علی آ گئے، اب کیا ہوا؟ جیسے علی آئے اب کہہ رہے ہیں سچے. اب عند اللہ کس کی گواہی قبول ہے؟ سچوں کی. تو پتا چلا دستخط وہی کرے جو خود شہید ہو. اور شہید کہتے ہیں جاننے والے کو. کچھ نہ کریں، آئے دن اموات ہوتے ہیں، دائرے میں بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں. جہاں سنیں کہ فلاں مر گئے، فلاں میں ایکس مر گئے، وائی مر گئے، زیڈ مر گئے، اے ٹو زیڈ سب کو مر جان دو. سیدھے دائرے مومن میں چلے جانا، بیٹھنا خاموشی کے عالم میں. جس وقت وہ شہادت نامہ آتا ہے نا، ٹھہرو کیا کر رہے ہو؟ تو گواہی دے رہا ہوں. کاہے کی؟ کہ یہ مرنے والا خیر کے سوا کچھ نہیں. پہلے یہ بتاؤ تم جو گواہی دے رہے ہیں تم سچے یا جھوٹے ہیں؟ لیکن پورے کتابوں کا سلسلہ ختم کر رہا ہوں. ہاں اب یہ بحث ہی نہیں ہوگی کہ کون سی کتاب میں ہے، کہاں کتاب میں ہے. نہیں، دستخط کرنے سے پہلے رک جاؤ. پہلے اس بات کا جواب دو کہ تم جو گواہی دے رہے ہیں آیا تم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟
کیا بات بھائی، میں سچا نہیں ہوں؟ نہیں، سچے کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو خود شہید ہو۔ جاننے والا گواہی دیتا ہے، شہید گواہ کو کہتے ہیں، شہید جاننے والے کو کہتے ہیں، جاننے والے۔ تو تم جب دستخط کر رہے ہیں، آیا تم جانتے ہیں؟ تو کہا ہاں جانتا ہوں۔ کیا؟ تو کہا یہ مرنے والا سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تو گواہی دے دیے، خیر کے سوا کچھ۔ اب یہ بتاؤ، کیا تم خیر کو جانتے ہیں؟ کیا تم خیر کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں انشاءاللہ تعالی عالم ناسوس سے ہی اعلیٰ خیر العمل کا ذکر نہیں کروں گا آج۔ وہاں سے کروں گا، اور اگر ایک منزل آگے بڑھ جاؤں، جبروت میں بتاؤں گا، لاہوت میں بتاؤں گا، اور آگے بڑھ جاؤں ہو میں بتاؤں گا، اور آگے بڑھ جاؤں، اور اگر آگے بڑھ جاؤں ہو کا سہارا لے کر ہوا میں بتاؤں گا۔ نا درود پڑھیں بآواز بلند۔ روز کی شیرینی کھانے سے گھن پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ گھن۔ روزانہ اگر بریانی ملے، گھن۔ ارے نہیں بھائی، اور اگر ایک عرصے کے بعد بریانی آئی، ارے بھائی الحمدللہ کافی دن ہو گئے تھے بھائی بریانی، ہاں تو پتہ چلا روز اگر بریانی ملے گھن، روز شیرینی ملے بھائی بس بھائی روزانہ کھا رہا ہوں۔ یہی حشر ہے ذکر علی کا، ذکر علی کا یہی ہے۔ روز سنتے سنتے آپ کو گھن پیدا ہو گیا۔ برا نہیں ماننا، حق گوئی سے کام لے رہا ہوں جی۔ نہیں میں بتاؤں گا، آپ وہاں سے جو اشارہ کر رہے ہیں نا میں بتاؤں گا۔ یاد رکھو، عشق ایک ایسی چیز ہے جس میں وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ عشق میں سکوت نہیں ہوتا، عشق میں سکوت اس وقت تک جب تک کہ معشوق نہ دکھے۔ خاموشی کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں عاشق گم رہتا ہے، ایسے گم سن۔ ہاں آپ آواز دیں نہیں، کیونکہ غرق ہو گیا ہے، فی حکم العدم ہوا۔ مگر یہ دیکھا گیا جیسے ہی دیدار معشوق ہوتا ہے، اب سکوت ختم ہوتا ہے، سکوت ختم ہو جاتا ہے۔ معصوم نے کہا ذکر میں مشاہدہ ہے، ذکر میں مشاہدہ ہے۔ تو پتہ چلا جہاں اپنے معشوق کا ذکر ہوتا ہے تو مشاہدہ یقینی ہے۔ جب مشاہدہ یقینی ہے تو اب سکوت نہیں رہتا۔ وجدانی کیفیت اسی کو سمجھانے کے لیے جب در عصمت پر سائل آ کر پوچھنے لگا مولا یہ تو بتائیں کہ پیمانہ عشق کیا ہے، پیمانہ عشق کیا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی رکعتوں والی بات نہیں ہے۔ ظہر رکعتوں میں، عصر رکعتوں میں ہے، مغرب کا تعلق رکعت سے ہے، عشاء کا تعلق رکعت سے ہے، فجر کا تعلق رکعت سے ہے، صوم کا تعلق وہ بھی ایام سے ہے، مہینہ ایک مہینہ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ آیا اگر عصمت پر پوچھ رہا ہے عشق کا پیمانہ بتائیے، عشق کی منزل و پیمانہ، تو معصوم کریں حتیٰ یقول الناس فہوا مجنون، لوگ اس کو دیکھ کر مجنون کہنے لگے، لوگ دیکھ کر مجنون، تو سمجھنا کہ اب اظہار عشق ہوا۔ جمود میں عشق نہیں ہے، دعویٰ ہے، یہ دلیل نہیں ہے، دعویٰ ہے مگر دلیل نہیں ہے۔ جمود کو عشق نہیں کہتے۔ ہاں اس زندگی تمام بات کر سکتا ہوں اس پر، تاحیات صرف اور صرف عشق پہ بات کر سکتا ہوں۔ ثابت کر دینا مجھے کہ جی عشق میں جمود ہے، نا میت میں جمود ہے، میت میں جمود ہے، حرکت نہیں ہے۔ جیسے ہی معشوق آتا ہے، کیا کیے سلمان کیا کیے؟ جہاں جمود تھا جمود ختم ہوا،
سلمان لیٹے رہے نہیں، چادر بھی پھینکی، استادہ ہو گئے تو پتا چلا معشوق کی آمد سے جمود ختم ہوتا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں آواز بلند۔ حتی یقول الناس فہوا مجنون، اس بات کو سوائے مجنون کے غیر مجنون نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں یہ بھی شرط ہے، ہاں یہ مجنون کس کے لیے ہے؟ جو عشق علی میں غرق ہے۔ اب یہ لفظ مجنون کو مجنون ہی سمجھ سکتا ہے جو اپنی عقل کو حجت یا اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، وہ نہیں۔ سکوت سے ایسے بیٹھنے والے کو عقل مند نہیں کہتے، اس کو عقل مند نہیں کہتے، بلکہ مجنون کی کیفیات الگ ہوتی ہے، اس کے حرکات الگ ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ یہ بتاؤں کہ پیغمبر اسلام کو کس وقت مجنون کہا گیا، کس وقت مجنون کہا گیا۔ پتا چلا کہ پیغمبر اسلام ایک انوکھا منبر بنائے، دیکھنے والے دیکھ کر کریں ارے کیا ہے، دیکھیے، نہیں عشق کا تقاضا ہے، عشق کا تقاضا ہے، ایک انوکھا منبر بنائے۔ انوکھا منبر یہ صرف جوش خطابت میں پڑھا جاتا ہے، جوش خطابت میں سنا جاتا ہے، سکوت کے عالم میں ہے۔ تو کجاووں کا منبر بنا، بالائے منبر پیغمبر اسلام آ گئے، بس واعظین و ذاکرین و علماء و خطباء یہی ذکر کرتے رہے کہ اتنا بلند کیے کہ سپیدیے بغل نمودار ہو گئی۔ اللہ اکبر، اگر بغل میں سپیدی آ جائے تو گھر سے اس وقت تک نہیں نکلتے جب تک کہ اس کو صاف نہ کرے۔ پتا چلا یہ سپیدی بھی نہ دکھنے پائے، وہاں پیغمبر اسلام عشق میں اتنا غرق ہو گئے جس کی بنیاد پر علی کو ہاتھوں پر، اس کو سکوت کہتے ہیں، اس کو جمود کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر اسلام نے لفظوں کی قدر کرنا، پیغمبر اسلام نے بتا دیا کہ اذان کے وقت صرف یہاں تک ہاتھ اٹھے، اذان کے لیے صرف یہاں تک، تکبیرۃ الاحرام کے لیے صرف یہاں تک، اقامہ دینے کے لیے جب ٹھہریں گے اللہ اکبر بس یہاں تک، جب ولایت کا ذکر ہو درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ اللہ اکبر، پیغمبر اسلام، وہ پیغمبر اسلام جس کو خلق کر خدا ناس کی منزل میں آیا، ایسا پیغمبر اسلام اپنے معشوق کو اتنا بلند کیا۔ ایک بلند کا بلند کرنا اور ہے، ہاں پیغمبر اسلام اشرف کا بلند کرنا اور ہے۔ اللہ اکبر، مساوات ٹوٹ رہے تھے، کیا ہو رہا تھا؟ مساوات ٹوٹ رہے تھے تو پیغمبر اسلام نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، سمجھے؟ من کنتو مولا فہذا، کیونکہ دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت علی بلند ہیں، علی بلند ہیں اور علی ظاہر ہے، علی ظاہر ہے، محمد پیچھے ہیں، محمد پیچھے ہیں۔ تو یہ نہ کہتے ہیں کہ دیکھو رسول خدا خود بلند کیے تھے تو افضل کون؟ نہیں، ان تمام مفسروں کی
زبانوں کو پیغمبر اسلام نے یہ کہہ کر مہر لگا دی، من کنتو مولا ہو فہذا علی، مولا میں جن جن کا مولا، علی بھی ان سبوں کا، کم اور زیادہ مولا نہیں۔ جن معنی میں رسول مولا ہے اسی معنی میں علی مولا ہے۔ وجودی اعتبار سے دونوں ایک ہیں، وجودی اعتبار سے دونوں ایک، خلقی اعتبار سے دونوں ایک ہیں، فرائض الگ ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ تو چنانچہ دیکھنے والے دیکھ کر رسول خدا کو مجنون کہنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے، اسخولو لا الہ الا اللہ سے قبل از اعلان علی ولی اللہ کبھی پیغمبر اسلام کو مجنون کہا گیا؟ بولو پھر کب کہا گیا مجنون؟ بتاؤ مجھے کب کہا گیا مجنون؟ اور دیکھیں اعلان لا الہ الا اللہ سے قبل از اعلان علی ولی اللہ پیغمبر اسلام کو کبھی نظر نہیں لگی، کبھی نظر نہیں لگی، اور اگر نظر لگی ہے تو اسی وقت جبکہ علی ہاتھوں پر آ گئے۔ جب علی ہاتھوں پر آئے تو نظر بھرے کا کر دعائے نظر بد پڑاتا ہے۔ ارے پہلے یہ تو دیکھو قلب میں علی ہے یا نہیں ہے، قلب میں علی ہے یا نہیں۔ تو جیسے ہی خدا نے دیکھا اللہ میری سنت کو نظر لگ رہی ہے، میری سنت کو نظر لگ رہی ہے، میرے اکتا حبیب کو نظر لگ رہی ہے، میری خدائی میں جو اکتا مخلوق ہے اس کو نظر لگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ خدا مند عالم نے کہا جبرائیل فوراً جا آیت لے کر نازل ہو۔ ارے کیا کیا آیتیں نازل ہوئی ہے میدان غدیر میں، کیا کیا آیتیں نازل ہوئی ہے میدان غدیر میں۔ یہ بھی آیت مکی اور مدنی والی نہیں ہے، غدیری آیت ہے۔ وَيُقَاتِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ ذکر معشوق کے وقت عاشق کے حرکات و سکنات بدل جاتے ہیں۔ یہی ہے اجر پیغمبر اسلام۔ ہاں اجر پیغمبر اسلام یہی ہے۔ ارے اپنی دو کوڑی کی معشوقہ ہے، وہ آ جائے تو وہ حرکت، وہ کس، وہ پیار، اللہ اللہ اللہ، پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ اللہ اس در کا پتہ دیا، اللہ اس در کا پتہ دیا جس کا ساتھ اللہ، جس کے ساتھ اللہ ہے۔ ہاں یہ تمہارا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ مجھے یہ بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ جب ذکر معشوق سب کہتے ہیں ہم بھی علی کو چاہتے ہیں، اللہ رے 14ویں کے چاند گہن لگے ہوئے، کیسا چاہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرو بابا جب میں نے سب مل کر پڑھیں درود وہی پڑھ سکتا ہے۔ درود کے تعلق سے خادم یہ عرض کر رہا تھا کہ درود بس وہی پڑھ سکتا ہے اور وہی پڑھنے کے لائق بنتا ہے جو عارف ہو محمد والے محمد کا۔ تو خیر خادم کیا معروضہ کر رہا تھا، دائرے میں مومن بڑھ جانا، اب کتاب نہیں رکھنا ہے، کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، نہ حدیث نہ قرآن، کچھ نہیں، چھوڑو۔ دستخط کے لیے قلم اٹھایا، روکنا، روک کر یہ سوال کرنا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بھائی گواہی دے رہا ہوں، کائے کی، کس کی؟ تو وہ یہ مرنے والے کے لیے گواہی، کس بات کی؟ علی ولی اللہ کا تبرک کہا تھا،
کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ نہیں، سوائے خیر کے میں کچھ نہیں جانتا، اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو آپ بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ وہ خیر کیا ہے اس سے آپ واقف ہیں؟ ہاں، اب جواب یا ہاں یا نہ میں آئے گا۔ اگر نہ میں آئے، کاغذ اور وہ لوح اور قلم دونوں لے لینا۔ نہ اہل کو نہ لوح ملتی ہے نہ قلم ملتی ہے، تو لے لیں، فوراً لے لیں۔ اب دیکھیں، گواہی جو دی جاتی ہے وہ سینے پر رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس بات پہ بھی غور کرنا ہے، سینے پہ کیوں، سر پہ کیوں نہیں؟ وقت بڑھتا جائے گا، یہاں کیوں رکھ رہے ہیں، یہاں کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہاں نہیں۔ ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو خلاف شریعت ہے، ہر کام ہمارا عین شریعت ہے، تو چنانچہ یہاں پر رکھ دیے۔ اب یہ یہاں پر شہادت نامہ رکھ کر نماز میت کے لیے لائے، 40 دستخط کرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک صاحب موصوف آگے ٹھہرے نماز پڑھانے کے لیے، کیا ہے؟ نماز پڑھا، کس کی؟ نماز میت، یہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پڑھو۔ یہ بتاؤ 5ویں تکبیر میں کیا ہے؟ 5ویں تکبیر میں کیا کہہ رہے ہو؟ خیرہ تو بعد میں آ رہا ہے، پیر عبدوں کا، یہ تیرا عبد ہے، تیرا عبد ہے۔ تو اب یہ بتائیں عبدیت کا اطلاق کس پر ہے؟ کہاں سے کہاں بات پہنچ رہی ہے، غور فرمائیں۔ ایک کم وقتوں کو نماز پڑھانے کا بھی شوق ہے، علی ولی اللہ کو ترک کرنے کا بھی شوق ہے۔ اب ایسا منوس ٹھہرا ہے جیسے مرے پیروی ہوتی ہے۔ ارے بھائی نماز کے لیے بولے، ارے بھائی تو کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یہ طہارت کے ڈھیلے تو کیوں اٹھا، یہ بول تیرے سے کیا تعلق ہے؟ بتا پیروی ہوئی، پیروی۔ تو میں کہہ رہا ہوں وہ پڑھانے والے روکو، خیر یہ بتاؤ کہ عبد کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ پہلی چیز ہے بندگی، اس کا ذکر ہو رہا ہے، پھر یہ کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا، یہ بولو بیٹا یہ خیر کیا ہے؟ یہ خیر کہتے کس کو ہے یہ بتا، کیونکہ تو گواہی دینے آ رہا ہے۔ اس مرنے والے کے تعلق سے سوائے خیر کے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو گواہ وہی ہوتا ہے جو جاننے والا ہو۔ تو تم خیرہ کی گواہی دے رہا ہے، کیا خیرہ کو تو جانتا ہے؟ خیرہ کو تو جانتا ہے؟ اگر جانتا ہے تو گواہی قابل قبول ہے۔ تو پتہ چلا نماز بھی گئی۔ اور کریں بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، نماز بھی گئی بغیر نماز کے، ہاں بے گور و کفن، ایسے کو تو بے گور و کفن ہے دفن، تو چنانچہ گئی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں یا اللہ وحشرہ مع من کانا یتولاہ من الائمۃ۔ ارے بھائی یہ وحشرہ کہنے والے نہ ٹھہر، اس کی تو زبان بند ہے، تیری زبان چل رہی ہے، یہ تو بتا وحشرہ مع من کانا یتولاہ من الائمۃ طاہرین، یعنی محبت کا ذکر ہو رہا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد فقد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہے، یعنی جاننے والا ہے، جاننے
والا ہے. اب یہ جو گواہی دے رہا ہے اس کا بھی جاننے والا ہونا لازمی ہے جو شاہد بن رہا ہے. تو پتہ چلا کہ جو مولوی ہے اس کا بھی شاہد اور شہید ہونا لازمی ہے. 40 مومنین کا بھی شاہد اور شہید ہونا لازمی ہے. اسی طرح یہ نماز پڑھانے والے کا بھی شاہد اور شہید ہونا لازمی ہے. اب یہ بتاؤ مولوی صاحب ائمۃ التحرین، ائمہ کی تعداد بتاؤ، ائمہ کی تعداد بتاؤ، کیونکہ یہاں پر محبت کا ذکر ہے، پھر ائمہ کا ذکر ہے. جو ائمہ سے، جس امام سے اس کو محبت ہے اس کے ساتھ حشر ہو. چلو اب قرآن کی آیت پڑھو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور جو امام یہ مان کر دنیا سے گزرا ہے وہ ائمۃ التحرین میں نہیں ہے. کیا لفظ ہے؟ ائمۃ التحرین کا لفظ ہے. یہ جو امام کو بنایا وہ طاہر نہیں، وہ طاہر نہیں بلکہ ائمہ جو طاہر کہا گیا ہے بربنائے مطہر، بربنائے مطہر یہ طاہر ہے. اور مرنے والا اقرار ولایت کیا، علی سے محبت کیا تو طاہر ہوا. درود کا تحفہ پیش کرے محمد. اللہ اکبر. بات کہاں سے چلی اور کہاں پہنچ گئی؟ خیر چلیں، جہاں بھی جا رہی ہے، برمحل جا رہی ہے، درست جا رہی ہے میری نگاہ میں. پتہ نہیں آپ کی نگاہ میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا. تو خادم کیا معروضہ کر رہا ہے وہاں طے ہو جائے گا، دار امیر مومن میں طے ہو جائے گا. قبرستان میں یہ مردوں کو سمجھانا ہے تو قبرستان میں. اب آپ مسلسل قرآن بتا رہے ہیں، حدیث بتا رہے ہیں، مردوں کے سمجھ میں نہیں آتا. اب سنیں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے. جاننے والا، جاننے والا، یہ جاننے کا تعلق جاوید آغا میدان غدیر سے نہیں ہے. نہیں، اس کا تعلق میدان غدیر سے نہیں ہے. میدان غدیر اظہار کا میدان ہے. اللہ غور فرمائے بھائی. پیغمبر اسلام نے جو کہا کثرت المنافقین بربنائے علم، یا معذاللہ بربنائے عدم علم، علم کی بنیاد پر. تو اب اس بات پر غور کریں کہ پیغمبر اسلام نے کہاں سے جانا، کہاں سے جانا جس کی بنیاد پر پیغمبر اسلام منافق اور مومن کہہ رہے ہیں. منافق اور مومن کہہ رہے ہیں. اور جب اظہار کرنا ہو اسی وقت پیغمبر اسلام نے کہا منافق. ہرچند کے نماز پڑھ رہے ہیں مگر پیغمبر اسلام نے نہیں کہا منافق. روزے رکھ رہے ہیں مگر پیغمبر اسلام نے کہا نہیں کہا منافق. مگر نہیں، ولایت کا اعلان ولایت کا موقع آ گیا، اب پیغمبر اسلام پر اظہار واجب ہوا. پیغمبر اسلام پر اظہار واجب ہو گیا تو پتہ چلا نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ جب ادا کر رہے ہیں کرتے چلو کرتے چلو کرتے چلو، کیونکہ یہ ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ اظہار نفاق ہو. کیونکہ یہ نمازیں توجہ بھائی قیمتی جملہ ہے، یہ نمازیں اعلان ولایت سے پہلے کی ہے. اعلان ولایت سے پہلے کی نمازیں ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون نماز پڑھ رہا ہے. یہ نماز کس کی ہے؟ مومن کی ہے یا منافق کی ہے؟ پتہ
اس لیے نہیں چلے گا کہ اعلان ولایت سے قبل کی نماز ہے، اعلان ولایت ہو جانے کے بعد اب نماز سے بھی سمجھ میں آئے گا۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا آدم۔ پتہ نہیں کتنا وقت آپ حضرات کا میں ضائع کرنے بیٹھا ہوں۔ تو چنانچہ وہاں الستو بربکم، یہ کہاں ہے؟ عالم ذر، عالم ذر کہتے ہیں۔ عالم ذر میں پوچھنے والا ہے، پوچھا الستو بربکم، بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو دیکھا گیا بہت بڑی کثیر جماعت یس بولی، بہت کھڑے بولے یس، بہت تھے بہت تھے۔ پھر گواہی لینے والا پوچھا بولو کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے؟ تو وہ جو کثیر جماعت تھی اس میں سے کچھ کم ہوئے، اس میں سے کچھ کم ہوئے، کم ہو کر کہا ہاں۔ دیکھیں وہیں پر زیادتی اور کمی ہے، کثرت اور قلت وہیں بتا رہا ہوں۔ ہاں اب یہاں پر کثرت اور قلت پہ گفتگو کرتے ہیں، میں عالم ذر سے بتا رہا ہوں کثرت اور قلت۔ تو کثرت تھی، ہاں کثرت تھی، بہت بڑا مجمع تھا، لا الہ الا اللہ۔ اس میں انکار کرنے والے بھی ہیں، ہاں مگر یہ کہ ہاں کہنے والوں کی بھی کثرت تھی، انکار کرنے والوں کی بھی کثرت تھی۔ دوسرا کلمہ آیا، جب دوسرا کلمہ آیا تو وہ کثرت میں سے کچھ کم ہوئے، کم ہو کر ہاں بولے۔ اب تیسرا کلمہ آیا، جو تیسرا کلمہ آیا بہت خلیل ہو گئے، یعنی وہ دوسرے کلمے کے وقت ہی اور پہلے کلمے والے رک گئے، پھر یہ دو ان دو میں سے بھی رک گئے، کثیر جماعت رک گئی، بہت بڑی تعداد میں رک گئے۔ اب تیسرا ہے، اور تیسرے میں خلیل تھے۔ جب خلیل تھے خدا نے دیکھا کہ جو اقرار کر لیے چلو مومن ہو گئے، کیا ہو گئے؟ مومن ہو گئے۔ اب شہید کا اطلاق مومن پر ہوتا ہے، شہید کا اطلاق مومن پر ہوتا ہے۔ مومن عالم ارواح کا، عالم ناسوت کا شیعہ۔ عالم ناسوت میں جب شیعہ آیا تو اب یہ شیعہ ہونے کے سبب اظہار لازمی ہے۔ یہاں پر چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ سوائے ہمارے شیعوں کے، سوائے ہمارے شیعوں کے ولایت کو قبول نہیں کرے گا، ہمارے شیعوں کی، ہمارے ابھی اتنے واضح احادیث موجود ہیں مگر اس کے باوجود بھی آپ لوگ تجزیہ نہیں کرتے اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہیں قائم کرتے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ پھر یہ نجاست میں کیسے بیٹھ رہے ہیں اس پر حیرت ہوتی ہے، بدبو میں کیسے زندگی گزار، حیرت ہوتی ہے مجھے۔ کیا ہوتی ہے؟ حیرت۔ تو کون سا عالم ہے وہ؟ عالم ذر، جس کو عالم ارواح کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ عالم ارواح کہا گیا۔ گواہی کے لیے مشاہدہ اور علم لازمی ہے۔ کیا ہے؟ مشاہدہ اور علم ہے۔ عالم ذر کا اقرار، عالم ناسوت کا اظہار، ٹھیک ہے؟ میدان غدیر کاہے کا میدان کہا؟ اظہار کا میدان ہے، اظہار کا میدان ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدْ والغائب، شاہد کا فریضہ ہے غائب تک یقوم، کس کا فریضہ ہے؟ شاہد کا فریضہ، شاہد کا شہید ہونا لازمی ہے۔
شاہد کا شہید ہونا لازمی ہے۔ تو اب یہ بتائیں آپ اور ہم میدان غدیر میں تھے؟ پھر تب آپ شاہد میں نہیں آئے تو پھر اعلان ولایت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں؟ وجہ سبب تو کہنا ہوگا عالم زر کا شہید، عالم زر کا شہید عالم ناسوت میں میدان غدیر میں شاہد ہوا۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس کے بعد کی مجلس میں، اور ہوا تو یہی ذکر کے تسلسل کو خادم جاری رکھے گا، کیونکہ ایک ساتھ ہو رہے ہیں۔ وہ مجلس کا بھی وقت آ گیا 7:30 بجے، ورنہ میں تو چاہتا تھا کہ مشاہدہ بتاؤں کہ کیا ہے مشاہدہ، وہ کیا ہے علم، مشاہدے اور علم کی بنیاد پر گواہی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کیا ہوا اس سے؟ یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اقرار۔ یہ کیا ہے؟ اقرار۔ تو یہ اقرار لذات ہی ہے، یہ اقرار لذات ہی ہے۔ اگر پیغمبر اسلام فَلْيُبَلِّغُ نہ کہتے تو اشہدو نہ آتا۔ تو پیغمبر اسلام نے امت کو پابند کر دیا گواہی دینے کے لیے۔ درود پڑھیں بھائی بابا سے بلند۔ اب نہیں، بعد میں سن لینا ہے، کیسٹ بڑی قیمتی کیسٹ بن گئی ہے جس میں پورا عقیدہ ہے۔ ہاں، اب یہ کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ بالکل توجہات کے ساتھ اگر سن لیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں جواب دے رہا ہوں۔ اگر کوئی پوچھے بچوں سے تم لوگ کیا میدان غدیر میں تھے؟ ہم دیکھے تم، کیونکہ وہاں شاہد ہے، تم تھے شاہد، اسی لیے جو میدان غدیر میں اعلان کیا گیا اس اعلان کو میثاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میثاق۔ اعادہ ہے، اعادہ ہے، وہ کیا ہے؟ اعادہ ہے، یعنی اعادہ کیا جا رہا ہے، دوہرایا جا رہا ہے۔ دوہرایا اسی وقت جاتا ہے جب ہو۔ یا اللہ، اب یہ تلاش کرو کہاں سے ہے، تو کہنا ہوگا آپ کا جسم نہیں تھا، روح تھی۔ جب روح تھی ولی اللہ تھا۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ یہ جو ہر سال تو غدیر آتی ہے تو کیا ہے وہ؟ اعادہ، اعادہ، اعادہ۔ اعادہ کا مطلب ہے تجدید، تجدید، پھر دوبارہ۔ ایسے ایک مثال دوں گی، تفہیم ہے یہ مثال، بالکل منطبق نہ کریں، کہ ایک منسٹر تھے جی، ان کو منسٹری سے ہٹایا، پھر کیبنٹ بنا، ان کو پھر لیا گیا۔ جب ان کو پھر دوبارہ لیا گیا تو اب اوتھ ہے یا نہیں ہے؟ ارے میں آلریڈی میں دے چکا ہوں، نہیں، دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دینا ہے۔ اوکے، یہ ایک مثال میری مکمل پہنچ گئی۔ اب دوسری سنیے، اوتھ کون لیتا ہے؟ اوتھ کون لیتا ہے؟ صدر ہے نا؟ بولے بھائی مجھے نہیں معلومات ہے، آپ بتائیں۔ صدر، تو صدر صاحب وہاں ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب اوتھ دی جاتی ہے
وہ جب تک کہ صدر صاحب آئے نہ بولے یہ آئی، کیا بات ہے، تو پہلے صدر کہنا آئی، اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں آئی، ان کے آئی کے بعد آئی، یہی ہے الستو بربکم۔ میں سمجھا ہوں، میں خریب میں آؤں گا، میں خریب میں آ کے گفتگو کروں گا۔ دیکھیں پڑھیں، خطبہ پڑھیں مولا کائنات کا، اس میں مل جائے گا۔ خدا کے حکم سے میں نے الستو، تو کس نے کہا پہلے آئی؟ کس نے کہا آئی؟ اللہ۔ اللہ جب کہہ دیا آئی، اب علی سے کہا تم بولو آئی، تم بولو آئی کہ میں تمہارا رب نہیں۔ درود کا تحفہ پیش کرو بابا سے بلند۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ دونوں میری مثالیں پہنچ گئی معنی و مطالب کو، آپ چھو گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو گواہی، اشہدو، میں شہادت دیتا ہوں، اس کی شہادت دے رہے ہیں کہ نہیں ہے اللہ مگر یہ معبود برحق کے۔ آپ گواہی دے رہے ہیں، گواہی لذات ہی نہیں، لغیر ہی، اقرار لذات ہی۔ 18 اقرار کیے، کیا کیے؟ اقرار کیے۔ اگر فل یبلغو نہ ہوتا تو ان کو گواہی دینا نہ پڑتا، سمجھے؟ تو جہاں شاہدین ہیں ان کا فریضہ ہے گواہی دے۔ اسی لیے سلمان مسجد میں جا کر کیا بولے؟ اشہدو۔ یہ شہادت دی جا رہی ہے دوسروں کے لیے، یا اللہ دوسروں کے لیے شہادت دی جا رہی ہے۔ شہادت کون دے گا؟ جو شاہد ہے۔ اب ہمارا یہ سوال ہے، آپ حضرات کے عملیوں میں، توضیح المسائل میں، چاہے وہ خوی صاحب ہو، سیستانی صاحب ہو، خمینی صاحب ہو، خامنائی صاحب ہو، بروئے جگدیش صاحب ہو، یا جو بھی صاحب ہو، جتنے صاحبان ہیں، ان سارے صاحبان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیے، اذان کے چیپٹر میں، اصولی مذہب میں اذان کے چیپٹر میں، اصولی مذہب کیوں ہے؟ علم اصول فقہ پر عمل کرنے والے، یہ اصولی حضرات کے مذہب میں، ان کے مذہب میں اذان میں علی ولی اللہ نہیں ہے۔ قلب جواد یہ کہہ رہے ہیں اخباریوں کے پاس علی ولی اللہ نہیں ہے۔ ارے تمہارے مذہب میں نہیں ہے، تم جس آیت اللہوں کی دہائی دے رہے ہو قلب جواد، ارے پہلے کتابیں تو اٹھا کر پڑھو، پتا چل رہا ہے کہ تم توضیح المسائل نہیں پڑھتے، تو تم اللہ یحضر الفقی کیا جانے، اصول کافی کیا جانے، تہذیب کیا جانے، استبصار کیا جانے، قرآن کیا جانے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا سے بلا۔ تو ان کے مذہب میں علین پروف دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں۔ پیش نماز کیسا ہونا چاہیے؟ پیش نماز کیسا ہونا چاہیے؟ حلالی، مختون، جی عادل، اسنائی، اشری، حلال زادہ، اسنائی اور عادل۔ یہ تو کیا جھوٹے کو عادل کہتے ہیں؟ جھوٹے کو کیا عادل بھی کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ قلب جواد کتنے بڑے جھوٹے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اخباریوں کے پاس علی ولی اللہ نہیں ہے، اخباریوں کے پاس علی ولی اللہ۔ ارے وہ جھوٹے، قلب جواد صاحب نہیں، فرق نہیں پڑے گا ان سے، وہ جواد نہیں ہے، وہ جواد نہیں ہے، وہ کہاں کے ہیں کہ وہ کون سے جواد ہیں نہیں معلوم ہے۔ تو بہرحال
آپ کے کہہ دیے کہ اخباریوں کے پاس علین، اچھا تو پتہ چلا پبلک آپ کے پاس سے نکل رہی ہے، پبلک آپ کے پاس سے نکل رہی ہے، تو اب پبلک کو کیسے تھامیں؟ تو کہا نہیں اخباری علین ولی اللہ کے قائل نہیں ہیں، ہم ہیں قائل، نہیں آپ قائل نہیں ہیں اخباری علین ولی اللہ کے، اگر آپ قائل ہوتے تو آپ کے توضیح المسائل میں علین ولی اللہ کا ذکر ہوتا۔ بتائیں، پروف دے رہا ہوں میں، اتنے عملیوں کے حوالے دے رہا ہوں، اور الحمدللہ یہ سارے عملیے گھر میں رکھتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرتے بھئی آپ کے گھر میں کہیں ہو، آپ کو جواب دینے، آپ ہی کی کتاب سے آپ کو جواب دینے کے لیے یہ کتابیں رکھا ہوں، ویسٹ آف منی کر کر۔ درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند۔ اگر واقعتاً قلب جواد ہے، واقعتاً اگر قلب جواد ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقل اور اجماع کو ثابت کر دو جو آپ کے سرسافلہ ہے، اور اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہیں پر عباس بک ایجنسی ہے، آپ ہی کے وطن میں ہے لکھنؤ میں، وہاں سے آیت اللہ سیستانی کا عملیہ لے لو، وہ عملیہ میں مل جائیں گے۔ ہماری شریعت کا ماخذ 4 قرآن، حدیث، عقل، اجماع، یہ جو 2 بڑا ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دو، واقعتاً میں سمجھوں گا کہ یہ آپ کے سر پر جو امامہ ہے وہ علم کا ہے، اور اگر آپ ثابت نہیں کریں گے تو پھر میں جو کہہ رہا ہوں مان لو ظنی امامہ، کیا ہے؟ ظنی امامہ ہے۔ چنانچہ عقل اور اجماع کو ٹھونس ڈالے، قول پیغمبر اسلام کے خلاف جو عمل کرے، قول پیغمبر اسلام کا انکار کر دے، دائرہ اسلام سے خارج، جبکہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں 2 کافی ہے تمہارے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے 2 کافی ہے، تو ایک مرتبہ نگاہ پیغمبر اسلام میں نگاہیں ملا کر یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ دیے کہ نہیں ہم تو گمراہ ہونے کے لیے عقل اور اجماع داخل کر رہے ہیں، اگر گمراہ ہونے کے لیے عقل اور اجماع داخل کر رہے ہیں۔ ابھی یہ تو بتائیے غفران مآب صاحب، یہ تو بتائیے مجھے، ان کی کتاب پڑھیے، یہ عراق جانے کے وقت کیا تھے، واپس لوٹ کر کیا ہوئے، تو پتہ چلا آپ کے لکھنؤ میں خود پہلے اخباریت تھی۔ اب یہ اس بات پر غور کریں کہ یہ فساد کا بیج کس نے بویا، جہاں سے اصولیت کا آغاز ہوا، ورنہ ہندوستان میں نے یہ بیماری ایڈز کی نہیں تھی، وہیں سے پھیلی یہ بیماری۔ برائے کرم بالکل پیس آف مائنڈ ہو کر عقل و ہوش میں رہ کر واز دیجئے۔ یہ نہ سمجھیں، دیکھیں آپ کے تعلق سے مجھے جو اطلاعات ملی ہیں، آپ صرف اور صرف دادا گیری پر مذہب چلاتے ہیں۔ ہاں، دادا گیری، مار پیٹ مذہب میں جائز نہیں ہے، مذہب میں غنڈہ گردی نہیں ہے۔ کمال ہے بھائی، آج کل اماموں میں بھی غنڈے نظر آ رہے ہیں۔ یا اللہ، ان کو تو چاہیے کہ غنڈہ گردی روکے، مگر یہ خود مرجع بن بیٹھے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں۔ نہیں، تقسیم کیوں ہو گئے؟ 2 قسم کے بیٹھے ہیں۔ تو خیر، کیا معروضہ کر رہا تھا، عالم ارواح میں
کیا ہے؟ اقرار ہے، یہاں پر اظہار ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، شاہد کا فریضہ ہے غائب تک یہ حکم پہنچانا۔ اب کیسے پہنچائے؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ کیا ہوگا؟ جب آپ یہ گواہی دیں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہے گا کہ بھائی آپ جو یہ گواہی دے رہے ہیں تو گویا آپ شاہد ہیں۔ جب آپ شاہد ہیں تو جس کی گواہی دے رہے ہیں اس کو جانتے ہیں، جب جانتے ہیں تو تھوڑا سمجھائیے کہ یہ شہید کیسے ہے، یا آپ گواہ بن رہے ہیں کیسے؟ گواہ تو جاننے والے کو کہتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں تو کب سے جانتے ہیں؟ کب سے جانتے ہیں؟ پھر وہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے مشاہدہ کیا؟ مشاہدہ کیا تو بغیر مشاہدے کے گواہی نہیں۔ علم ہے تو بغیر علم کے گواہی نہیں، بغیر علم کے گواہی نہیں۔ تو اب میرا یہ سوال ہے، جتنے مقلدین ہیں عالم دورہ کی جو تقلید کرتے ہیں، آپ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ و اشہد ان اذان میں ہمارے خوف سے جو گواہی دے رہے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ آپ کی شہادت کا آغاز کہاں سے ہے؟ اس کے آغاز کو بتائیں۔ کتابوں سے ہے اس کا آغاز؟ عالم ارواح میں تو کتاب نہیں ہے۔ جب عالم ارواح میں کتاب نہیں ہے تو پھر اب کتابوں کے حوالے ہٹائیے، کتابوں کے حوالے ہٹائیں، ہٹا کر گفتگو کریں اشہدوں پر، شہادت پر گفتگو کریں، اب کتاب نہیں۔ صرف اور صرف کتاب سے عالم ارواح کا ذکر لو، عالم میثاق، عالم ذر قرآن میں بتاؤں گا۔ تو جب یہ عالم میثاق، عالم ذر ہے تو اب یہ تلاش کرو کہ یہ عالم میثاق میں خداوند عالم نے کیا چیز واجب کی، یا یہ طے کرو کہ خداوند عالم نے عالم میثاق میں کچھ چیزیں سنت، کچھ واجب کی، بتائیں کیا ہے؟ تو یہاں سے ذکر کا آغاز ہوگا، اور یہ مرنے سے پہلے طے کر لینا، مرنے سے پہلے طے کر لینا، کیونکہ سگنیچر ہے۔ ہاں، خبروں پر تختی، جیسے آپ دائرے مومن میں داخل ہو گئے، ارے جو تک من ماتا اللہ حب آل محمد شہیدہ، من ماتا اللہ حب آل محمد مغفورہ، من ماتا اللہ حب آل محمد طائبہ، دیکھیں قول ایک ہے، فعل ایک ہے۔ آپ بھی کریں علی کی محبت ہے تو طائب ہے، پھر گناہوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں ممبر سے؟ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی محبت کے سبب مغفور ہے تو پھر یہ آپ کیوں ڈرا رہے ہیں سانپ بچھو سے؟ ارے جس کی مغفرت ہو گئی اب اس کے لیے سانپ کا تصور بھی نہیں ہے نا، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وجہ بتائیے، وجہ بتائیے۔ تو پتہ چلا صرف آپ یاد کر کر من مات علی حب آل محمد فقط مات شہیدہ، من مات علی حب آل محمد فقط مات مغفورہ، من مات علی حب آل محمد فقط مات طائبہ۔ اللہ، تو یہ تو بتاؤ مجھے، یہ طائبہ، مغفورہ، شہیدہ کہنے والے کس بنیاد پر شہید ہے، کس بنیاد پر مغفور ہے، کس بنیاد پر طائب ہے؟ اس لیے ہم کہہ چکے ہمارے صحیفے کا آغاز علی کی محبت سے ہوا۔ جب صحیفے کا آغاز محبت سے ہوا، اسی لیے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ محبت کی بنیاد پر سر جھکتا ہے، انا کی بنیاد پر نہیں۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جہاں انا کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پتہ چلا اپنی انا کو در علی پر فنا کرو، پھر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔
یہ سجدہ عند اللہ قابل قبول ہے۔ بس میں پڑھ چکا، پتہ نہیں آپ حضرات کا میں کتنا وقت ضائع کیا اور پتہ نہیں میں کس کا قیمتی وقت، قیمتی لمحات میں گزارا۔ میں اس کا تجزیہ فیصلہ نہیں کر سکتا، بس 2-4 جملے مصائب اور آپ حضرات کی زحمت، کیونکہ جس کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے تو صرف اور صرف ذکر علی نہیں، ذکر علی کے ساتھ ذکر حسین بھی لاتے ہیں۔ ایصال میں ہم 2 چیزیں دیتے ہیں، ایک حسین کی غربت میں بہنے والے آنسوں اور دوسرے فضائل مولا کائنات۔ ان دونوں چیزوں کا ثواب روح کو پہنچتا ہے۔ کس کو پہنچتا ہے؟ روح کو پہنچتا ہے۔ ہم یہ اپنے آنسوں رومال فاطمہ میں دیتے ہیں، اجر فاطمہ عطا کرتی ہے۔ جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کو اجر فاطمہ دیں گی۔ اللہ اکبر! کون فاطمہ؟ کون فاطمہ جو اپنے لال کو چکی پیس کر پڑھا؟ ایک بار حسین مظلوم کربلا نظر نہ آئے۔ جب حسین نظر نہ آئے تو روایت میں ملا کہ فاطمہ بے چین اور بے قرار ہو گئی، 70 بار مسجد گئی اور بیت الشرف آئی۔ اللہ اکبر! ایک ماں کی نگاہوں کے سامنے اگر بیٹا نہ ہو تو ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا اظہار فاطمہ الزہرا کے لیے 70 بار۔ کتنے بار؟ 70 بار فاطمہ مسجد نبوی گئی ہے، پھر واپس اپنے حسین کو تلاش کرنے کربلا کے دشت میں کئی بیویوں کی آغوش لڑ گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ اکبر! کربلا میں جو نبی زادیاں تھیں، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے جوان اور بچے دم توڑ دیے۔ اللہ اکبر! اور یہاں فاطمہ بتا رہی ہے کہ اگر نگاہوں سے بیٹا اوجھل ہو تو ایک ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ازادارو سوچو لیلا کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اللہ اللہ! بڑی حسرت بھری نگاہوں سے ام کلثوم ہر بی بی کو دیکھ رہی تھی، بڑی حسرت بھری نگاہوں سے ام کلثوم دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ ہر بی بی اپنے بازو اپنے بچوں کو بٹھا کر کہہ رہی ہے، دیکھو دیکھو تم اپنی جان حسین پر قربان کر دینا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ! تم اپنی جان حسین پر سے قربان کر دینا۔ لیلا علی اکبر کو لیے کہہ رہی ہے، زینب اور محمد۔ اللہ اکبر! حضرت عباس اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، دیکھو سب سے پہلے اپنی جان قربان کر دینا۔ یہی نہیں، حضرت عباس نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا حسین پر سے۔ ام کلثوم رونے لگی، گریہ کرنے لگی۔ جیسے ہی ام کلثوم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، رخسار پر آئے، عباس کی نگاہ پڑی۔ عباس کی نگاہ اپنی بہن کی رخسار پر پڑی۔ بہنا رونے کا سبب؟ اللہ اکبر! بھائی اور بہن کی محبت دیکھیں، جب بہن کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تو عباس بے چین ہو گئے۔ رونے کا سبب بتائیے، بہن کیوں رو رہی ہو؟ عباس تم دیکھ رہے ہو، ہر بی بی اپنے بازو بچوں کو بٹھا کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو کل اپنے جان حسین پر سے قربان کر دینا۔ عباس میرا کوئی بچہ نہیں ہے، عباس اگر میرے بھی بیٹے ہوتے
تو میں بھی حسین پر سے قربان. بس ایک سننا تھا. یہ مرتبہ عباس نے کہا بہن ام کلثوم میں تمہارا بیٹا. اللہ اکبر. میں تمہاری طرف سے قربان ہو جاؤں گا. یہی تو سبب تھا عزاداران مظلوم کربلا جب شہزادی زینب نے شام میں مجلس کی ہے، شام میں مجلس کی ہے، تو ہر بی بی کے آغوش میں ایک ایک سر تھا. ہر بی بی کے آغوش میں سر ہے. ام کلثوم کی آغوش میں عباس کا سر. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں ذکر کر چکا. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے بجز غم محمد و آل محمد کے. بڑی قیامت کی منزل ایک جملہ رحمت تمام. دو بہنوں کا بین اور ذکر کو تمام کر رہا ہوں. میرا کام ذکر کرنا ہے. میں اپنا واجب ادا کر رہا ہوں. عزادارو تم بھی اپنا واجب ادا کر دو. تم بھی اپنا واجب ادا کرو. دو بہنوں کے بین سنا رہا ہے. ایک بہن کی آغوش میں حسین کا سر، دوسری بہن کی آغوش میں عباس کا سر. زینب کے بہن اور ام کلثوم کے بہن زحمت تمام. زینب حسین کا سر آغوش میں لے کر کہہ رہی ہے ہائے یہ سر تو زخمی تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ سر زخمی ہے. ہائے اس سر پر میں راکھ دیکھ رہی ہوں. حسین کے سر پر راکھ دیکھ کر زینب بے چین اور بے قرار ہو گئی. عزادارو راکھ کی وجہ کیا ہے؟ حسین کے سر کو تنور میں رکھا گیا تھا. ہو گئی مجلس. ایک بہن کا بہن. اب ایک بہن کیا کری؟ عباس کا سر آغوش میں لے کر ام کلثوم کہہ رہی ہائے میرے بھائی کا سر اتنا زخمی. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرے بھائی کا سر اتنا زخمی ہو گیا. عزادارو عباس کا سر کیسے زخمی ہو؟ عباس کا سر نوکے نیزہ پر بلند نہیں. عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا. گھوڑا جب دوڑایا جاتا تھا ہائے عباس کا سر زمین بوس ہوتا جس کے سبب عباس کا سر زخمی. لعنت اللہ ولا وسيعلم الذين ظلموا اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت علي بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان واستجب دعائي واقض حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. بار الہٰ ذکر کی عظمتوں کا واسطہ مرحومہ کے درجات کو مزید بلند فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. بار الہٰ جو علی ولی اللہ کے خلاف خونی ماتم کے خلاف استاد کی علم مبارک کے خلاف فتوے دینے والوں پر تو اپنا عذاب شدید اور عظیم ذلیل کرنے والا فوراً نازل فرما. بار الہٰ دنیا ظلم جو سے بھر چکی ہے بار امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ناصروں میں شمار کر. جب ہمارا وقت آخر آئے وجہ اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے. ہم وجہ اللہ کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے رہ جائیں. آپ آزاد کی خدمت میں بار دیگر معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ منور جہاں بیگم بنت سید احمد حسین اہلیہ سید زین العابدین کاظمی والد سید امداد حیدر کاظمی کی روح منورہ کے لیے ارسال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.